بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل مند وہی لوگ ہیں جو ان عدلتے بدلتے موسموں کو، دنوں کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں کہ اس نے جس طرح انسان کی فطرت بنائی اس کے مطابق موسموں کو بھی ڈھال دیا۔ اور اس لحاظ سے جہاں فرمایا کہ یہ جو بدلتے ہوئے دن ہیں اور راتیں ہیں، ان روشنی کے دنوں سے جس سے سبق حاصل کرنا چاہیے انسان کو اور روحانی فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو، اس روشنی کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ روحانی روشنی جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے دنیا میں بھیجتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان بھیجے ہوئوں کو تلاش کرنا چاہیے، اور جو پیغام وہ لاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، اس کے آگے جھکتے ہوئے، اس کے صداقت کو تسلیم کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، نہ کہ انکار ہونے کی طرف۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو توجہ دلاتی ہیں، اس کی عبادت کی طرف توجہ دلاتی ہیں، اس کا شکر گزار اور احسان مند بناتی ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کو پہچان کر اس روشنی سے حصہ پا رہے ہیں جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی ترقی کے لیے بھیجی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حصہ پانا اور فیض اٹھانے کے لیے صرف پہچاننا اور مان لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ضروری ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، بے ساختہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ چیزیں یوں ہی پیدا نہیں کی، بے مقصد پیدا نہیں کی، بلکہ ہر پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق اس زمین پہ ہی پائی جاتی ہے، چاہے وہ زہریلے جانور ہی ہوں، ان کا بھی ایک مقصد ہے، اور پاک ہے تو، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ہم کہیں تری اس کا انکار کر کے، اس بات کا انکار کر کے، تیری خدائی کا انکار کر کے آگ کے عذاب میں نہ پڑنے والے ہیں۔ تو ماننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے مبعوث کیے ہوئے کو ماننے کے بعد پھر اور بھی زیادہ ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف توجہ پیدا ہو، اور ہر وقت ہر سوچ کے ساتھ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کو دیکھ کر ایک احسان مندی اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں، اور جب ذکر ہوگا تو عبادت کی طرف توجہ ہوگی، اور جب عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی۔ تو یہ ایسا ایک دائرہ ہے جس کے اندر آ کر انسان پھر نیکیوں اور شکر گزاریوں کے جذبات سے ہر وقت سرشار رہتا ہے، نیکیوں پر عمل کرتا ہے، نیکیوں کو کرنے کی توفیق پاتا ہے، اور شکر گزاری کے جذبات سے سرشار رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی زمین و آسمان میں پیدا کی ہے اس پر غور کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے بندے کا، جو اللہ تعالیٰ کی جس کو پہچان ہو، جو پہچان کرنے کی کوشش کرنے والا ہو۔ اس علاقے میں بھی ہم دیکھتے ہیں اونچے پہاڑ ہیں، گہری کھائیاں ہیں، آبشاریں ہیں، ندی نالے ہیں، جھیلیں ہیں، لیک ڈسٹرکٹ کا علاقہ کہلاتا ہے، بہت ساری جھیلیں ہیں۔ تو یہ سب جو ہیں
خدا کے کا تصور پیش کرتی ہیں، ان چیزوں کی تصویر کشی کرتی ہیں جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی اور ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ اگر ہم کائنات کا نقشہ دیکھیں تو جو بھی اپنی دوربینوں سے انہوں نے تصویر لی ہے کائنات کے پورے اس یونیورس کی، تو ہماری زمین جو ہے ان ستاروں کے جھرمٹ میں ایک چھوٹا سا نقطہ ایسا نظر آتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہ لکھا جاتا ہے کہ ہماری زمین یہیں کہیں ہوگی۔ تو اس میں بے شمار چیزیں اس زمین میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کر دی ہیں جو انسان جب دیکھے تو نئی سے نئی لگتی ہیں۔ ایک کسی بھی راستے پہ چلے جائیں، کسی بھی جنگل میں چلے جائیں، کسی بھی دریا کے کنارے کھڑے ہو جائیں، کسی ریگستانوں میں کھڑے ہو جائیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک نئے رنگ سے نظر آئے گی۔ قدرت کے جلوے ایک نئی شان سے ظاہر ہو رہے ہوں گے جو خدا تعالیٰ کی خدائی پر بے اختیار یقین قائم کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک احمدی کی شان ہے کہ اس زمانے کے امام کو پہچان کر ان چیزوں کی طرف مزید توجہ پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ثنائی کی طرف، قدرت کی طرف، اس کی پیدائش کی طرف ایک توجہ پیدا ہوئی۔ ورنہ علامہ اقبال ایک مشہور شاعر تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کو یاد کرتے ہوئے ایک شکوہ کی نظم لکھی، جس کا نام شکوہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکل مجاز میں نظر آ، مسلمان بھی تھے، عالم بھی تھے، بہت پڑھے ہوئے بھی تھے، لیکن خدا تعالیٰ کی پہچان ان کو نہ ہو سکی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو دیکھ کر۔ لیکن ایک احمدی خاتون جو زمانے کے امام کی پیاری بیٹی تھی، انہوں نے ان کی گود میں تربیت پائی تھی، انہوں نے اس کا جواب لکھا کہ مجھے پہاڑوں کی بلندیوں میں بھی دیکھو، مجھے گہری کھائیوں میں بھی دیکھو، مجھے دیکھ رفت کوہ میں، مجھے دیکھ پستی گاہ میں، اور ہر چیز جو پیدائش ہے خدا تعالیٰ کی، اس میں میں شکل مجاز میں نظر آؤں گا، اور تمہیں اس ہر چیز کو دیکھ کر، میری ثنائی کو دیکھ کر تمہیں میری یاد آنی چاہیے۔ تو یہ ہے ایک احمدی کا طرح امتیاز، جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہر چیز کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، اور ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے سیارے جو انسان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میری ہے، دوسرے سیاروں کو تو ابھی ہم نے دور سے ہی دیکھا ہے، اور سائنسدانوں نے کچھ اپنے علم کے مطابق کچھ اندازے لگا کر، کچھ دھندلی سی تصویریں دیکھ کر ہمیں ان کے بارے میں بتایا، لیکن ان کی گہرائی کا ہمیں پتہ نہیں۔ لیکن یہ زمین جو ہے، جو خدا تعالیٰ نے جس میں ہمیں آباد کیا، اس زمین میں ہی عجیب عجیب نظارے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ثنائی کے نظر آتے ہیں۔ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ اور پھر اس پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیات اس زمانے میں 1400-1500 سال پہلے اتری عرب کے صحرا میں ایک ایسے انسان پر جس کو دنیا کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اپنی کتاب اتار کر، اپنا کلام اتار کر اسے کامل انسان بنا دیا، اور اس نے پھر ہمیں بتایا، اور پھر یہ بے اختیار اسلام کی سچائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایک یقین قائم کرتی ہے۔